بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ و طالبات، معزز سامعین، معزز حاضرین، معزز ناظرین، علامہ اقبال کی نظم جو سیکنڈ ایئر میں شامل نصاب ہے، جواب شکوہ کے جو باقی بند ہے ان کی تشریح و توضیح، لیکن تشریح و توضیح سے پہلے جو ان کی قرت ہے، کیونکہ اقبال کی قرت بھی اتنی آسان نہیں ہے، تو آپ میری زبانی سن لیجئے، مجھ سے بھی کمی بیشی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اپنی کوشش ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہے، تا براہیم پدر اور پسر آذر ہے، بعد آشام نے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، مثلی بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رختے بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معصی اللہ کے لیے آگے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب ان اشعار میں جو مشکلات ہے، جو مشکل الفاظ ہے، ان کے معانی کی طرف آئیں گے اور پھر ان کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ اس نظم میں مشکلات بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اقبال کے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے فارسی تراکیب بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں الحاد کفر کو کہتے ہیں، خوگر ہادی کو کہتے ہیں، پہلے شکر میں بھی آیا تھا کہ خوگر حمد سے توڑا سا گلا بھی سن لو، بت شکن بت توڑنے والے، بتگر بت بنانے والے، یہاں پہ بت شکن سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب سارے لوگ میلے فیسٹیول میں گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے اندر گئے، انہوں نے سارے بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی، جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا یہ کس کی کارستانی ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ اس بت سے پوچھ لیں۔ تو بڑا زبردست واقعہ ہے یہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتا تو آپ لوگ پھر ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہیں؟ یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگے اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ تو ابراہیم دنیا میں ایک بہت اعلیٰ و عرفہ توحید پرست پیغمبر گزرے ہیں۔ سارے پیغمبر توحید پرست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہو خلیل اللہ۔ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ بہرحال ابراہیم پدر ابراہیم علیہ السلام، جن کو تمام مسلمانوں کا باپ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا رب میری جو اولاد ہے، میری جو آنے والی نسلیں ہیں، ان میں پیغمبر بھیج دے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ابراہیم علیہ السلام ان کے اگلے ہاتھ سے باپ کہلاتے ہیں۔ پسر بیٹے کو کہتے ہیں آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو بہت مشہور مجسمہ ساز تھے، جو بہت بڑے سنگ تراش تھے۔ بعد آشام شراب پینے والے، صفحہ دہر، دنیا کا چہرہ، دنیا کا جو قرہ ہے اس کو صفحہ دہر کہتے ہیں۔ نوع انسانی، انسانی نسل یا نسل انسانی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے آرام سے بیٹھے رہنا کہ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، اس کو کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، یعنی بالکل محنت نہ کرنا۔ منتظر فردا، فردا آنے والے دن کو کہتے ہیں، کل کو کہتے ہیں فردا۔ امروز آج کو کہتے ہیں امروز، اور فردا یاد ماضی غم امروز امید فردا، کتنے غمخوار میرے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اچھا آنے والا کل۔ فاتر ہستی، ہستی پیدا کرنے والا، ہستی تخلیق کرنے والا۔ فاتر ہستی، ہستی پیدا کرنے والا، ہستی تخلیق کرنے والا۔ قصور، قصر کی جمع ہے قصر، محلات کو کہا جاتا ہے۔ یورش تاتار، تاتاریوں کا حملہ، چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جو حملے کیے تھے ان کو یورش تاتار سے علامہ اقبال نے تعبیر کیا ہے۔ کشتی حق، حق کی کشتی، یہاں پہ مراد ہے اسلام۔ عصر نورات، نئے زمانے کی رات، پریشان پھیل جانا۔ رخت بردوش، رخت بردوش یا رخت بردوش اساسے کندھے پہ ڈال کے، یعنی جو آپ کے اساساجات ہیں، جو آپ کا مال و اسباب ہے وہ آپ کندھے پہ ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کریں۔ تنک مایا، تنک مایا مینز حقیر، کم مایا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ویلیو لیس، نغمہ موج، لہر کا نغمہ، مے ذوق و شوق کی شراب، عشق کی شراب۔ حیدری فقر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری، مثال اس کی نہیں ملتی دنیا میں، لاجواب اور بے مثال۔ جب وفات پا گئے تو ان کے گھر سے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک گدڑی اور ایک دو تین پھٹی پرانی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل کائنات۔ اس وجہ سے حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے۔ اسلاف و بزرگ آبا و اجداد، تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو ترک کرنا۔ سپر، یاد رکھیں سپر ڈھال کو کہا جاتا ہے، ڈھال۔ شمشیر تلوار کو کہا جاتا ہے اور سپر ڈھال کو کہا جاتا ہے۔ لوح قلم، لوح وہ تختی جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس شعر میں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، وہ قلم اور تختی جو تقدیر لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو لوح قلم کہا جاتا ہے۔ اب آئیں گے اشعار کی تشریح کی طرف۔ اچھا جی، آتے ہیں تشریح کی طرف۔ ہاتھ بے زور ہے، الہات سے دل خوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے شکوے کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب شکوہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قوت ختم ہو گئی ہے، آپ مسلمانوں کے ہاتھ بے زور ہو گئے ہیں۔ وہ قوت جو کفار کے مقابلے میں آتی تھی تو صفوں کی صفیں الٹ دیتی تھی، وہ قوت اب آپ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور الہات سے دل خوگر ہے، آپ کے دل تو کفر کے عادی ہو گئے ہیں، آپ نے تو توحید کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔
کفریہ اور شرکیہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کفریہ اور شرکیہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں ادھر ادھر ہمارا معاشرہ انہی چیزوں کو اور انہی طاغوتیوں اور شیطانی قوتوں کو پسند کرتی ہے اور ان کی طرف راغب ہوتی ہے۔ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جہاں پہ بھی، علامہ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اس کو کہتے ہیں بڑی شاعری۔ جہاں پہ بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے اور انڈیا میں ہے یا دنیا کے کسی اور کونے میں ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے امت محمدی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا وجود آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رشک اور باعث فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل مسلمان کن کن قباحتوں میں اور کن کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ملاوٹ نہ کریں، سارا معاشرہ ملاوٹ زدہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، سارا معاشرہ دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا جھوٹ نہ بولیں، سارا معاشرہ جہاں پہ بھی مسلمان ہیں اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی مسلمان، سارے کے سارے پاکستانی جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ میں مبتلا ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار، جس طرح اس نے کہا ہے جون ایلیا نے۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، عورتیں مرد چھوٹے بڑے سب باستثنائی صورت کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو الحمدللہ تقویدار بھی ہیں، لیکن میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے۔ میجارٹی کن لوگوں کی ہے؟ جو دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر کے کہتے ہیں واہ واہ جی آج میں نے اتنا کمایا، آج میں نے اتنا کمایا، جو ملاوٹ کر کے، جو دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے دوسری اقواموں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ امت محمدی ہے۔ وہ لوگ اسلام کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ جب وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، سارے مسلمان باستثنائی صورت چند کو چھوڑ کے جو ہمارے ارد گرد کا معاشرہ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، عدل و انصاف کا دور دور تک رواج نہیں ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ وکیلوں کو دیکھیں، وہاں پہ ججوں کو دیکھیں، پھر دوسرے اداروں میں جائیں، وہاں پہ آپ کو انصاف بکتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر آپ میڈیا کی طرف آئیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، جس ادارے میں بھی آپ جائیں گے، ایک کلرک جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس فائل کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جائے، اور آپ کا جائز کام ہے وہ فائل وہاں پہ مہینوں تک پڑی ہوتی ہے، اور وہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے وہ فائل وہاں سے دوسرے میز تک نہیں جائے گی۔ یہود آئے ہیں یا نصارہ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بجلی کی چوری کریں، یہود یا نصارہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، کہ آپ دودھ میں پانی ڈالیں، آپ دھوکہ دہی کریں، آپ دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کریں۔ یہ اس طرح کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث شرم بن گئے ہیں۔ کہتے ہیں امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے جو لوگ بتوں کو توڑنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمود غزنوی تک، جنہوں نے بتوں کو توڑا، باقی جو رہے بت گر ہے۔ باقی آپ کو آج کل جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، علامہ اقبال کی آنکھیں کھول کے اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے بتوں کو توڑا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے تو وہ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ بت شکن اٹھ گئے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے۔ باقی جو رہے بت گر ہے، باقی تو بت بنا رہے ہیں۔ کسی نے مذہب کا بت تراشا ہے، کسی نے علاقے کا بت تراشا ہے، کسی نے وطن کا بت تراشا ہے، کوئی دولت کو پوج رہا ہے، کوئی بینک بیلنس کو پوج رہا ہے، کوئی سٹیٹس کو پوج رہا ہے کہ سب لوگ میرے آگے پیچھے جائیں۔ یہ مختلف قسم کے بت ہیں۔ تو کہتے ہیں بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہے، تا براہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی آپ کے والد محترم ہے، تو ابراہیم سے ابراہیم جیسی اولاد ہونی چاہیے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل جیسی سعادت مند ہستیاں جنم لینی چاہیے تھی، جنہوں نے اپنے والد کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔
شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. شیطان کو وہ کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان کو کہتے ہیں مردود دفع ہو جاؤ، میرا رب جو کہے اور میرا والد محترم جو کہے وہ مجھے بھی قبول ہے، اس کو کہتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کی نسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کو چھوڑ کے جو آج کل ہماری نسل ہے، جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں، وہ کیسے ہیں؟ وہ بالکل آزر ہیں. وہ بت توڑنے والے اپنے فادر، اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل برعکس ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے بت بنا رہے ہیں. آزر ہیں، آزر بت بنا رہے ہیں. بعد آشام نئے، بعد نیا، خون بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. بعد آشام شراب پینے والے بھی آ گئے نئے، شراب بھی نیا آ گیا. آپ نے اپنے لیے الگ کعبہ بھی بنا لیا. تم بھی نئے ہو، تم وہ پرانے اور راسخ العقیدہ مسلمان نہیں ہو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اقبال نئی تہذیب کے سخت خلاف تھے، جو مغربی تہذیب ہے، وہ تہذیب جو انسان سے ان کی انسانیت چھین لیتی ہے اور ان کو صرف دولت بٹورنے کا مشین بنا دیتی ہے. جو بینکوں کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو تجوریوں کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو مادیت پرست ہیں، وہ کیا ہے؟ بعد آشام نئے. آپ نے تو جو نئے شرابی آ گئے ہیں، یعنی مراد نئی نسل ہے، جو آج کل ہماری نسل ہے. آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہ انسانیت سے اور اسلامیت سے کتنی دور ہے، یہ اسلام سے کتنے دور ہے. بادہ نیا آپ کا جو طور طریقہ ہے، بادہ کا مطلب شراب ہے. اقبال کی یہ علامتیں ہیں. اقبال پرانی علامتوں کو نئے معنی میں استعمال کرتے ہیں، نئے معنی پہنا دیتے ہیں. بادہ نیا، آپ کا طور طریقہ بالکل نیا ہے. آپ کا جو رستہ ہے وہ آپ کے آبا و اجداد والا رستہ نہیں ہے. آپ کا طور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طور طریقہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام والا طور طریقہ نہیں ہے. خم بھی نئے، اور جو میٹیریل آپ استعمال کر رہے ہیں، جو خام مال آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل نیا ہے. ان کا اسلام کے ساتھ، مسلمانی کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. کس کو زیادہ عزت حاصل ہے آج کل کے زمانے میں؟ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، جو سب سے زیادہ سرمایہ دار ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں ہو، جن کی بڑی بڑی کوٹیاں ہو. تمام لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں اور ان کو السلام علیکم خان اور السلام علیکم وڈیرا سائیں اور السلام علیکم چودھری صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ خم بھی نیا. پھر حرم کعبہ نیا، آپ نے تو الگ کعبہ بنا لیا ہے. کوئی امریکہ کو پوج رہا ہے، کسی نے واشنگٹن کو قبلہ بنا لیا ہے، کسی نے روس کو قبلہ بنا لیا ہے، کوئی ماسکو کی طرف اس طرح کرتا ہے، کوئی امریکہ کے واشنگٹن کی طرف، کوئی فرانس کا دل دادا ہے تو کوئی جرمنی کا اور کوئی برطانیہ کا. مسلم نے بھی تعمیر کی اپنے حرم، اور اقبال نے کہا ہے نا، کہتے ہیں حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے. وہاں پہ آپ نے جو بت تراشے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، جو سرمایہ داری کے بت ہیں، جو بینکوں کو بھرنے والے بت ہیں، تو وہ بھی نئے ہیں. یعنی اقبال ان تمام علامات کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبانی مسلمانوں کو کہ تم نے وہ اپنا پرانا طرز اور پرانی روش تم نے ترک کر دی ہے، جو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ جن واقعات سے بھری ہوئی ہے. آپ نے وہ راستے چھوڑ کے وہ تباہی و بربادی والے راستے اپنا لیے ہیں جو آپ کو انسانیت سے دور لے جا رہی ہے. اس طرح کی صورتحال میں آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال میں آپ دین سے بھی دور ہیں اور آپ کا آخرت بھی تباہ و برباد ہے. حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. پھر کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا، شکوہ میں سب دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں
सवाल निशान है। इस्तिफसार कर रहे, पूछ रहे हैं इकबाल से, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने? आपने तो कहा था कि हमने मिटा दिया है। आप दोबारा ज़रा मुझे बताएं। अच्छा आप बताएं किसने बातिल क़ुव्वतों को, शैतानी क़ुव्वतों का मुकाबला किया था और दुनिया के चेहरे से उनको मिटा दिया था, उनके खिलाफ जिहाद किया था और दहर में इसमें मोहम्मद का उजाला कर दिया था। इस्लाम के झंडे को नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर हर जगह इस्लाम के झंडे को उन्होंने गाड़ दिया था। नूह इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंसानियत नरगे में थी, बेटियों को जिंदा दरगूर किया जाता था, उनके रिश्ते नहीं होते थे, गुलामों का मुआशरा था, इंसान बिकते थे। इस तरह की सूरत हाल को किसने ख़त्म किया? मेरे पैगंबर ने ख़त्म किया। फिर अली, उस्मान, अबू बकर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने ख़त्म किया। ठीक है, इकबाल कहते हैं कि नूह इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? ये किसने इंसानियत का मेराज ऊंचा किया? किसने इंसानियत को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया? किसने इंसानियत को जुल्मतों के अंधेरों से निकालकर उजालों से आशना किया? किसने किया है? आप मुझे बताएं। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? आपने तो मुझसे ये भी शिकवा किया है कि आपके काबे को हमने जबीनों से सजाया। वहाँ हम हज के लिए जाते हैं, वहाँ हम उम्रों के लिए जाते हैं और वहाँ पे सजदे करते हैं और आपकी तौहीद का पैगाम गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये वहाँ पे हम पढ़ते हैं। मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? किसने मेरे कुरान को सीनों से लगाया? कुरान को सीनों से लगाने का मतलब ये है कि किसने कुरानी की तालीम, कुरान को सीने से लगाने का मतलब ये है कि किसने कुरान की तालीमात पर अमल किया, किसने कुरान के जो मंदरजात हैं, कुरान के जो उसूल हैं, उनको पढ़ा और उनको आगे फैलाया। ये किसने किया है जी? आप मुझे ज़रा तफसील बता दीजिए। फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ते तो आबाओ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाँ ठीक है जी, ये काम आपसे पहले कुछ लोगों ने किया था, लेकिन वो लोग कौन थे? वो तो आपके आबा व अजदाद थे, वो तो महमूद गजनवी थे, वो तो सुल्तान टीपू थे, वो तो मुख्तलिफ उलमा थे, वो तो मुख्तलिफ फुज़ला थे, वो तो मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन थे जो तुम्हारे आबा व अजदाद में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे याद है और मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन गिला तो तुमने किया है, तो तुम ये सुन लो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तुम तो आराम से बैठे हुए हो, तुम तो ये कह रहे हो कि इंशाअल्लाह ताला वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। आराम से जी हम बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे और हम तरक्की करेंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा और दीन इस्लाम सबसे आगे जाएगा और दीन इस्लाम का गलबा होगा। कुफार मिट जाएंगे, अमेरिका तबाह हो जाएगा, इसराइल मलियामेट हो जाएगा, हिंदुस्तान का शिराज़ा बिखर जाएगा। ये खाली खूली बातों से मौलाना हाली ने कहा है, आरज़ू से फिरा करती है तकदीरें, कहीं सिर्फ बातों से तकदीरें बदलती है? बिल्कुल नहीं बदलती। इकबाल कहते हैं हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इकबाल अल्लाह ताला की बात को मुसलमानों के सामने रखते हैं कि आप तो आराम से बैठे हुए हैं और इस आसरे पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। रहम वो फरमाएगा, लेकिन उसके लिए अमली जद्दोजहद शर्त है। हम उठेंगे, हम जहाद करेंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे, यहूदियों के सामने रखेंगे, हिंदुओं के सामने रखेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का अमली नमूना बनकर उनको कहेंगे कि ये है हमारे पैगंबर का सच्चा और खूबसूरत और साफ और शफाफ दीन। यदे बेजाली ये बैठे हैं अपने आस्तीनों में, लेकिन मसला क्या है कि हम तो आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, हम बिल्कुल मेहनत ना करें और सुबह सवेरे उठे तो खुशकिस्मती की हुमा हमारे कंधों पे बैठ जाए और बस सब कुछ जो है अल्लाह करे और हमें फतह हासिल हो जाए।
محنت بالکل نہ کرے، پھڑے وڑے بالکل نہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر مل جائے اور میڈیکل کالج میں چلے جائیں اور یہاں چلے جائیں اور وہاں چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو کہتے ہیں محنت میں برکت ہے، برکت اس میں میرا رب ڈالے گا۔ تم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ آگے بڑھیں گے جی، کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہوں، اے شکوہ کرنے والے انسان، تم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے اللہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ صرف حور کا وعدہ کیا ہے، یعنی وہ وعدہ تم پورا نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ بہری مسلمان ہے، مسلمان کے لیے صرف حوروں کا وعدہ ہے، آپ دیتے نہیں ہیں۔ زمنگ وعدے دخل سن ندی چی وقت بواروی ارزان بشی، وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا، محبوب کا وعدہ۔ ایک بات اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی تناظر میں جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ بہری مسلمان ہے فقط وعدہ ہوں، آپ نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ابھی اور کبھی بھی آپ نے پورا نہیں کیا، حور دینے کا وعدہ۔ او شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، او عقل کے کوڑے، او کنے کے نکنے، عقل کے انے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بے جا شکوہ بھی کرے، بجا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر ضروری شکوہ بھی کرے تو اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کے پاس جائیں گے، کسی سے گلہ کریں گے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک رستہ ہوتا ہے۔ آپ کو نہ طریقہ آتا ہے، نہ آپ کو سلیقہ آتا ہے، نہ آپ کو اس طرح کا انداز آتا ہے کہ کوئی اگر شکوہ اگر بجا ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بے جا بھی شکوہ کرے، بیکار کا بھی شکوہ کرے تو اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم میں سرے سے عقل موجود ہی نہیں تھی، ورنہ تم اس طرح بے سروپا اور بے تکی بات کبھی بھی نہ کرتے۔ اگلے اشعار میں اس کی وضاحت ہے۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، میں آپ کو بتاؤں I want to clear you، میں آپ پہ یہ واضح کروں کہ یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے تو اس دنیا کا نظام شروع دن سے، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، اس دنیا کا نظام کس پہ قائم ہے؟ اس دنیا کا نظام عدل اور انصاف پہ قائم ہے۔ یہ جو آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، مغرب میں جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ کی ترقی کا راز ہی عدل اور انصاف پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ شرک کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن عدل اور انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جہاں عدل ہوگا وہاں پہ ترقی ہوگی، وہاں پہ خوشحالی آئے گی۔ جہاں عدل نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کو دیکھیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں، عدل کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ دنیا بھر کی ذلت اور خواری ہمارا مقدر ہے۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور قصور، یہ جو آپ کو یورپ کی ترقی نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو وہاں پہ عدل و انصاف نظر آ رہا ہے، وہاں پہ جو آپ کو خوشحالی کا دورہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب تک یہ آئین رہا، مسلمانوں کا طور طریقہ، مسلمانوں کا معاشرہ جب عدل و انصاف کے آئین پہ عمل پیرا رہا، جب عدل و انصاف کو مسلمانوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام عنایات مسلمانوں پر تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑا اور انہی چیزوں کو یورپ والوں نے، انگریزوں نے اور دوسری اقوام نے اپنا لیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا، عدل و انصاف کا گلا گھونٹ دیا، تباہی و بربادی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ جنہوں نے عدل و انصاف کو گلے لگایا، جنہوں نے اپنی عدالتوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے اس کی تشریح کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تھی، ایک قبیلے کی خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگ اس معزز خاندان کی اس عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کے آئے کہ بھئی اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے تو اس سے پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔
پورا خاندان عرب میں رسوا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا، جلال میں آ گئے اور میرے نبی نے کہا تم میں سے پہلی قوم اس وجہ سے ذلیل اور خوار ہوئی اور تباہ و برباد ہوئی کہ ان میں جب کوئی اعلیٰ و عرفہ شخص، مالدار شخص چوری کرتا تو ان کو معاف کر دیا جاتا، اور جب غریب چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا۔ خدا کی قسم، اللہ سمد، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا اعلان کرتا۔ یہ ہے میرے رسول، یہ ہے عدل و انصاف۔ آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کمیونزم میں معاشی انصاف ہے، آپ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیپٹلزم میں ہے اور اس ازم میں ہے، صرف اور صرف اسلامک ازم میں عدل و انصاف ہے۔ یہ فاطر ہستی کا ازل سے دستور ہے۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ مسلمانوں کا جو آئین کفار نے اپنایا تو ان کو ہم نے بڑے بڑے محلات بھی دیے، ان کو ہم نے کارکوٹی اور بینک بیلنس بھی دیے، اور ان کو ہم نے حور اور قصور بھی عطا فرمائے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ بس مجھے پتہ چل گیا ہے جی، تم ویسی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہو، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ تم میں اگر حوروں کا کوئی چاہنے والا ہوتا تو حوروں کو پانے کے لیے، حوروں تک پہنچنے کے لیے عملی جدوجہد سے کام لیتا، عمل کرتا، اس طرح بے عملی کی زندگی نہ گزارتا۔ یا اللہ ہمیں دیجئے، یا اللہ ہمیں عطا کیجئے، یا اللہ آپ عنایت فرمائیے، یا اللہ آپ مہربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ مہربانی نہیں کرتا۔ پہلے آپ کچھ دفتر میں عمل پیش کریں گے اور پھر اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے درود میں لپیٹ کے اپنے رب سے مانگیں گے کہ یا اللہ میرا تو یہی بس ہے، اتنا ہی میرے بس میں تھا، آپ مہربان بادشاہ ہیں، آپ مجھ پہ رحم فرمائیں۔ تب آپ پہ رحم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں عدل ہے پاتر، کہتے ہیں تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ پھر تلمیح کی طرف آئے ہیں علامہ اقبال اور کہتے ہیں جلوہ طور تو موجود ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ طور کی پہاڑی پہ آ سکتا ہے، اپنے جلوے وہاں پہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کون جائے گا؟ اس کے لیے موسیٰ جیسی جدوجہد کرنے والا کوئی موجود ہے آپ میں سے؟ موسیٰ جیسا ایمان رکھنے والا کوئی موجود ہے جو عدل و انصاف والا حکمران تھا، جو عدل و انصاف والا پیغمبر تھا موسیٰ علیہ السلام؟ جب اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اب بھی مائل بکرم ہے، اللہ تعالیٰ تو اب بھی وہاں پہ جلوے دکھانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں طور کی پہاڑی پہ کون جائے گا؟ اتنی محنت کون کرے گا؟ مطلب علامہ اقبال کا کیا ہے؟ علامہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ بے عملی کی زندگی گزاریں گے تباہی و بربادی آپ کا مقدر بنے گی۔ جب آپ بے عملی کو چھوڑ کے جدوجہد کریں گے، آگے بڑھیں گے، محنت کا سہارا لیں گے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ایوریتھنگ از پاسبل۔ آپ کو حور اور قصور بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ خود طور والا جلوہ بھی نازل فرمائے گا اور آپ کے رستے بھی آسان کر دے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ آگے بڑھیں گے جی، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ اسلام آفاقی دین ہے، اسلام دنیا کے کسی ایک کونے کے لیے نہیں ہے، اسلام دنیا کے کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں کہ اگر ایران مٹ گیا تو اے مسلمان تو پھر بھی باقی رہے گا، کیونکہ یہ پیمانہ ہے، اس میں اگر آپ شراب ڈالیں گے تو شراب کا جو نشہ ہے یہ اس پیمانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ پیمانہ اگر ٹوٹ گیا اور آپ کسی اور پیمانے میں شراب ڈالیں گے، مثال کے طور پہ آپ اس پیمانے میں شراب ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پیمانے میں بھی شراب میں وہی نشہ جو اس ٹوٹے ہوئے پیالی میں موجود تھا وہ اس میں بھی موجود ہوگا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ شراب کے اندر جو نشہ ہے
شراب کے نشے سے مراد ہے عالم اسلام، شراب کے نشے سے مراد ہے اسلامی اسپرٹ، اسلامی روح ہو۔ عالم اسلام جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اگر ایک حکومت چلی گئی، مثال کے طور پہ ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام دنیا سے مٹ گیا۔ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست اور مسلمان کسی اور کونے میں، کسی اور شکل میں، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، وہاں سے اٹھیں گے اور وہاں پہ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جب تک دنیا باقی ہے، اسلام کسی نہ کسی شکل میں اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا۔ یہی چیز اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ خفا ہیں، آپ اداس ہیں، آپ بالکل زیادہ دکھی ہیں کہ ایران کے خاتمے سے یہ تو اسلام کا خاتمہ ہو گیا، ترکی کے خاتمے سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ پاکستان کے خاتمے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ یاد ہے جب ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے کان میں کہا تھا، جب انڈیا کی فوجیں آئی تھی ہماری سرحدوں پہ اور ضیاء الحق کرکٹ کے میچ کا بہانہ کر کے وہاں گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، راجیو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان اگر مٹ گیا، پاکستان اگر ختم ہو گیا تو اسلام نہیں مٹے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اگر آپ کا یہ ہندوستان ختم ہو گیا تو پھر رام رام کی مالا جپنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، آپ کے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، پھر دنیا میں کوئی مندر نہیں ہوگا۔ تو نشے میں کوئی تعلق نہیں پیمانے سے، نشہ آپ بوتل میں ڈالیں، نشہ آپ برتن میں ڈالیں، نشہ آپ پیالے میں ڈالیں، نشے سے مراد اسلامی اسپرٹ، اسلامی روح، اس کا تعلق کسی علاقے سے نہیں ہے، مطلب یہ ہے اسلام زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اور پھر اس کی مثال دے رہے ہیں آیا یورش تاتار کے افسانے سے، یورش تاتار کے افسانے سے تاتاری، چنگیز خان اور ہلاکو خان۔ چنگیز خان نے کیا کیا تھا، 616 عیسوی میں چنگیز خان نے بخارا، سمرقند اور ماوراء النہر کے جو علاقے تھے اور جو شہر تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تباہی بربادی پھیلائی تھی۔ اور پھر ہلاکو خان نے کیا کیا، ہلاکو خان نے آخری جو عباسی خلیفہ تھے بغداد پہ انہوں نے حملہ کیا اور بغداد میں انہوں نے تباہی بربادی مچائی۔ تو یہ یورش تاتار کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ تاتاریوں نے، منگول آج کل آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، اس میں منگولوں کی کارستانیاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، میں آپ کو بتاؤں، I want to clear you، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یورش تاتار کے افسانے سے یہ باتیں واضح ہے، کلیئر اینڈ کرسٹل ہے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آسان نہیں ہے۔ صنم خانے، بت خانے سے کعبہ کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو گئے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی نسل میں ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ احمد نکودار اس کا نام تھا اور احمد خان اس کا اسلامی نام تھا، جو نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ اپنے ساتھ 10,000 لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، اور پھر ایران میں سرکاری مذہب اسلام ٹھہرا۔ تو یہ احمد نکودار کون تھا؟ یہ ہلاکو خان کا پوتا تھا۔ پاس با مل گئے، اور پھر انہی لوگوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تیمور لنگ، پھر بابر اور اکبر تو ایک لحاظ سے چھوڑے، اورنگزیب عالمگیر نے اسلام کی کتنی خدمت کی، مغلیہ سلطنت نے اسلام کی کتنی خدمت کی۔ یہ سارا کا سارا ایک ہی سلسلہ ہے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا؟ جہاں سے ممکن نہیں تھا، جہاں تک کسی کی سوچ نہیں ہو، جہاں تک کسی کی سوچ نہیں جاتی، جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچتی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اے مسلمان آپ میری بات سن لیں، دنیا میں کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، دنیا میں جو ظلم ہے، دنیا میں جو بربریت ہے، ان کے لیے صرف اور صرف آپ ہی واحد سہارا ہے۔ اے مسلمان تو ہی مظلوموں کا واحد سہارا ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ عصر نو رات ہے، نئے زمانے کی رات ہے، نئی چیزیں آ رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے نئی دنیایں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، ساری رات تاریکی ہے۔
یہ جو مغربی تہذیب کی روشنیاں ہیں ان کا انجام تاریکی ہے، یہ جو چہل پہل ہے، یہ جو ہنگامے ہیں، ان کا سارا دار و مدار اے مسلمان تیری حکمت عملی پہ ہے، تیری ذات پہ ہے۔ اگرچہ تو اس وقت کیا ہے، تو اس وقت ایک دھندلا سا ستارہ ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ ٹمٹماتا ہوا ستارہ کیا بنے گا؟ ساری دنیا کے لیے روشنی کا باعث بنے گا، جو امن کی روشنی ہوگی، جو عدل و انصاف کی روشنی ہوگی، جو عدالت کی روشنی ہوگی، جو صداقت کی روشنی ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اے مسلمان، تو ہی وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو مہ کامل بن کے دنیا میں ظلمتوں کے اندھیروں کو شکست دے گا، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، توحید کی خوشحالی آئے گی۔ کہتے ہیں اگلے بند کی طرف جائیں گے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا۔ اے مسلمان، تو نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے آپ میں محدود کر دیا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو باہر نکال دے۔ علامات ہے علامہ اقبال کی۔ پھر علامہ اقبال پھول کی مثال دے رہے ہیں کہ پھول جب کلی ہوتی ہے تو اس کے اندر خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے، لیکن جب پھول اپنے ہونٹ وا کر دیتے ہیں تو خوشبو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اے مسلمان، you have the ability and you have the capability، آپ میں صلاحیت موجود ہے، اپنی صلاحیتوں کو باہر لا کے رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، پھیل جا، دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دے، یہودیوں اور نصرانیوں کو بتا دے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے۔ رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اور آپ کے جو مال و اسباب ہے ان کو آپ کاندھے پہ ڈال کے کیا کر لیں، دنیا میں پھیلا دیں۔ رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، آپ کے پاس جو امانتیں ہیں، آپ کے پاس جو توحید کا پیغام ہے، وہ آپ اپنے کاندھے پہ ڈالیں، وہ اپنے ہاتھوں میں آپ اٹھائیں۔ جب آپ جا رہے ہو تو ان کی خوشبوئیں ارد گرد کے تعفن زدہ ماحول کو خوشگوار بنا دیں گے۔ ارد گرد جو شرکیہ ماحول ہے، جو کفریہ کلمات ہیں، جو عقیدوں کی ارد گرد مختلف قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، ان تمام کا علاج آپ کے پاس جو حکمت عملی ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، آپ ان کو کاندھے پہ ڈالیں اور روانہ ہو جائیں، اور ان سے جو نغمے پھوٹیں گے، ان سے جو لہریں پھوٹیں گی، ان سے جو خوشبوئیں ارد گرد پھیلیں گی، اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن آئے گا، اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہے تو نک مایا، تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ اگرچہ آپ حقیر ہیں، ابھی آپ میں اتنی صلاحیت آپ اپنے آپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن ذرہ کیا کر لیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ذرہ کیا کر لیتا ہے؟ دنیا میں خوشحالی لا سکتا ہے، بیاباں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہے تو نک مایا، تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ اور آپ کا جو نغمہ ہے، نغمہ کیا ہے؟ توحید کا نغمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ اے مسلمان، تو وہ نغمہ ہے جو طوفان برپا کر دے گا، جو سمندر کی لہروں میں طوفان برپا کر دے گا، جو سمندر کی لہروں میں ارتعاش برپا کر دے گا۔ اور اس سے ارد گرد جتنے بھی کفری نظریات ہیں، جتنے بھی ادھر ادھر کے دوسرے مغالطوں میں لوگ ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، کفر اور الحاد کی تاریکیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کا جو نغمہ توحید ہے وہ دنیا میں پھیل جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہے اس کو آپ بروئے کار لائیں گے، اور جو پست ہے، جو پسا ہوا ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ کوئی نجات دہندہ آ جائے، جو اس انتظار میں ہے کہ کوئی نجات دہندہ آ جائے، آپ ان کو اٹھائیں، ان کو تسلی دیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ مظلوموں کے لیے سہارا بنیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور ان کو اٹھائیں، ان کو حوصلہ دے، ان کو جینے کی امنگ دے، اور پھر کیا کریں؟ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔
دہر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا ظلمتوں کا شکار ہے، دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، سارا جہان تاریک ہے، لیکن اس کا انجام سفیدی ہے۔ اقبال نے ایک خط میں بھی لکھا ہے، اور یہاں پہ اس کا علاج کیا ہے، اقبال اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ اقبال اس تمام زہر کے لیے ایک تریاق بتا رہے ہیں۔ کون سا تریاق ہے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر آپ نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد سے مراد کیا ہے؟ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کے اسوہ حسنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنا، سنت پہ عمل کرنا۔ اگر آپ نے سنت پہ عمل کیا تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بازو اتنا قوی ہو جائے گا کہ تمام طاغوتی قوتیں آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی اور آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، دم دبا کے بھاگ جائیں گی، اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لہرائے گا، محمد عربی کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ آپ مظلوموں کا ساتھی بنے، آپ مظلوموں کا سہارا بنے۔ آخری بندوں کی طرف آئیں گے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، لیکن پھر جواب شکوہ میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال سے کہ دیکھیں جی، آپ میں سے جو ہر مسلمان ہے، ہر کوئی کیا مطلب ہے؟ ہر مسلمان تن آسانی کا شراب پی کے مست اور بدمز ہو رہے ہیں جی۔ تن آسانی، اقبال تن آسانی کے دشمن ہے، اقبال تن آسانی کے سخت خلاف ہے۔ جو بھی اس طرح کے تن آسان لوگ ہوتے ہیں، اقبال ان کو ایک لاکھ ضرور لگا لیتے ہیں، اقبال ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ محبوب فطرت کون سے لوگ ہیں؟ جو راہ عمل میں گامزن ہیں۔ اس طرح کے ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ لوگ اقبال کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، کہتے ہیں یہاں پہ مسلمان سے، یہاں پہ جتنے بھی مسلمان میرے سامنے ہیں وہ تمام کے تمام تناسانی کا شراب پی کے خاموشی سے ادھر ادھر بدمست ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، مسلمان اس طرح ہوتا ہے۔ آپ کی تو شکل مسلمانوں والی نہیں ہے، آپ کا تو طور طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے، آپ کا تو بات چیت کا انداز مسلمانوں والا نہیں ہے، آپ کا تو ارد گرد کا ماحول مسلمانوں والا نہیں ہے، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ مسلمانوں والا نہیں ہے، آپ کا کاروبار مسلمانوں والا نہیں ہے، آپ کی صبح و شام مسلمانوں والے نہیں ہے۔ یہ انداز مسلمانی ہے۔ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لے آئے ہیں، بس ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ نہیں جی، نہیں۔ اسلام معاملات کا دین ہے، معاملات کا یاد رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے معاملات پہ نظر ڈالیں، پھر سوچیں کہ ہم میں سے کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ اپنے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کمپیئر کر لیں، گھاٹا ہی گھاٹا ہے جی، نقصان ہی نقصان ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے۔ آپ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی فقیری نہیں ہے، بادشاہ تھے جی، خلیفہ تھے، لیکن فقر مشہور ہے میرے پیارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ نئے دولت عثمانی ہے، آپ کے پاس عثمان جیسی دولت بھی نہیں ہے۔ عثمان کے پاس کتنی دولت تھی، مدینے کے مالدار ترین، مکے کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کیا کر دیتے ہیں؟ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے لیے کنواں خریدتے ہیں، اور کبھی غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنے ڈھیر سارے اونٹ بھر بھر کے لا کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں اور خود جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کی سچی محبت۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی؟ تم پھر کہہ رہے ہو کہ میرے اسلاف یہ تھے، میرے اسلاف وہ تھے، بالکل وہ بہترین تھے، لیکن تمہارے درمیان اور تمہارے اسلاف کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ وہ کتنے فقیر تھے، وہ کتنے عظیم تھے، وہ کتنے اسلام پہ عمل پیرا تھے، وہ کتنے سچے تھے، وہ کتنے عادل تھے، وہ کتنے اصول پسند اور انصاف پسند تھے، اور تم کتنے گئے گزرے ہو۔
تم دھوکہ دہی، فراڈ، دوسرے کو دھوکہ دے کے، چمکا دے کے خوش ہو رہے ہو، چوری کر کے خوش ہو رہے ہو، اسلام سے دور ہو کے خوش ہو رہے ہو، تو آپ کے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ نسبت روحانی کوئی روحانی تعلق نہیں ہے، یہ ہیوج ڈفرنس آپ میں اور ان کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جو آج ہم ان کا نام عزت اور احترام سے لے رہے ہیں، بلکہ ہم نہیں، دنیا کی تاریخ ان کے نام عزت اور احترام کے ساتھ لے رہی ہے۔ وہ کیوں تھے؟ وہ کیوں معزز تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو گلے لگا لیا تھا اور مکمل طور پر لا اکراہ فی الدین اور وہ فی السلم کافہ، وہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوئے تھے۔ ہماری تو ایک ٹانگ اسلام میں ہے اور دوسری ٹانگ کفر میں ہے، ایک ٹانگ مسجد میں ہے اور دوسری ٹانگ میں خانے میں ہے، ایک ٹانگ عدل میں ہے اور دوسری ٹانگ ظلم اور جبر میں ہے۔ یہ جو ان بٹوین والا مسئلہ ہے نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی نے لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور تم خوار ہوئے اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے ہم قوموں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن قوموں کے عروج و زوال کا باعث ہے۔ تو میرے پیغمبر کے بعد جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو نہ صرف سینوں سے لگایا، انہوں نے نہ صرف قرآن کا مطالعہ کیا، بلکہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہے۔ عملی زندگی میں انہوں نے قرآن کو نافذ کیا، قرآن کو ایک آئین کے طور پہ نافذ کیا۔ ہمارے عدالتوں میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن سارے فیصلے انگریزوں کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ذلت اور خواری ہماری مقدر ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن صرف ہم پڑھتے ہیں، ختم القرآن تو کرتے ہیں، حافظ قرآن تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس وجہ سے ہم ذلت اور خوار ہیں کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تعلیمات کا اور ہمارے درمیان دور کا فاصلہ ہے، دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس وجہ سے معزز کہلائے تھے کہ انہوں نے قرآن تعلیمات کو گلے لگا لیا تھا۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج بھی آپ قرآن تعلیمات کو گلے لگائیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چھونے گی، کامرانی آپ کے گھر کی لونڈی ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور پھر قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا تو پھر اسلام غالب آئے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آخری بند کی طرف بڑھیں گے جی۔ اقبال آخری بند میں کہہ رہے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اقبال عشق کو فوقیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی تھوڑے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی تھوڑا سا پسند کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، عشق کی تلوار جو محمدی عشق ہے، جو اسلام کا عشق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، جو عشق حقیقی ہے، اس تلوار سے آپ کفار کی صفوں کی صفیں الٹیں گے، اور جب کفار حملہ کریں گے تو آپ عقل سے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جذبے اور جوش کے ساتھ ساتھ تدبیر اور سوچ سے بھی کام لینا ہے۔ اگر آپ سوچ سے کام لیں گے اور تدبیر بھی اپنائیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جنگ خندق کے موقع پہ، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ کیا کیجئے جی، آپ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کودتے ہیں تاکہ جب باہر سے حملہ آور آئیں گے تو خندق کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں سپر، اس کو کہتے ہیں عقل، عقل کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اے میرے مسلمان، اے میرے مرد مومن، خلافت آپ کی کیا ہے؟ جہانگیر کل جہان،
دنیا بھر کو آپ نے اپنے قبضے میں لانا ہے. ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست. Every land is the land of our Allah, so it is our land. طارق burns his boats. طارق بن زیاد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. کہتے ہیں میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اے میرے مسلمان، آپ کا وجود اور آپ کی خلافت دنیا کے کسی خاص مقام کے لیے نہیں ہے، بلکہ افریقہ، ایشیا اور جہاں پہ بھی انسان بستے ہیں، آپ نے وہاں جا کے میرے توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوئے اللہ کے لیے آگے تکبیر تیری. اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے واقف نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان نہیں لاتے، خاشا کہ غیر اللہ ہے، ان کے لیے آپ کا اللہ اکبر کہنا ایک آگ کی مانند ہے. وہ تر تر کر کانپتے ہیں جب مسلمان نعرے تکبیر لگاتے ہیں، جب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ دیکھیں جی، وسائل بالکل نہیں ہے لیکن جذبہ ہے جی، اور ایمان کا جذبہ ہے. 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ٹس ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور آج تک جاری ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ 65 کو دیکھیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں. آخری مثال امریکہ کی یہاں افغانستان میں ہے. نہتے مسلمانوں پہ چل دوڑا تھا اور آج امریکہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. نہ ان مومنوں کے پاس تیغ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مرد افغان تیری جرت، تیری ہمت کو سلام. تو نے فولاد کی طاقت کا بھرم کھول دیا. رشیا کے پاس کتنی فولاد اور کتنی ٹیکنالوجی تھی، امریکہ کے پاس کتنی فولاد اور کتنی ٹیکنالوجی ہے. B-52 جہاز آ کے خالی بمباری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے توحید پرست لوگ فتح یاب ہوتے ہیں اور شکست ان طاغوتی قوتوں کا مقدر بن جاتی ہے. تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اے مسلمان، تو اگر واقعی مسلمان ہے، تو اگر میری توحید پہ اور پیغمبر کی رسالت پہ مکمل طور پہ ٹوٹلی کمپلیٹلی عمل پیرا ہے، تو پھر کیا ہے جی؟ تقدیر ہے تدبیر تیری. جو آپ کی تدبیر ہوگی، جو آپ کا طور طریقہ ہوگا، جو آپ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ تقدیر بن جائے گی. کتنی زبردست بات کی ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ جو پلاننگ کریں گے وہ 100% کامیابی سے ہمکنار ہوگی. یہ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی تدبیر جو ہے وہ فیل ہو جائے. آپ کی تدبیر آپ کی تقدیر بن جائے گی. آپ کی پلاننگ اور آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تقدیر بن جائے گی. اس کے 100% مثبت نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، آخری شعر ہے جی، اور اس پہ علامہ اقبال جواب شکوہ کا خاتمہ کرتے ہیں، جو علامہ اقبال کی شاعری کا حاصل بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ جواب دے دے کے مثالیں دے دے کے تنبیہات دے دے کے اور ادھر ادھر کی باتیں، بہت سی باتیں کرنے کے بعد آخر میں بات ختم کرتے ہیں جی. اور ہم بھی بات ختم کر کے آپ کو خدا حافظ کہیں گے. لیکن آخری بات ہماری کون سی ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے درمیان آخری بات کون سی ہوگی؟ بات ہماری درمیان یہ ہوگی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بس ادھر ادھر کی باتوں کو تو آپ رہنے دیں. آخر میں میری ایک بات سن لے کہ اے مسلمان، اگر آپ نے میرے محمد کے طور طریقوں کی پیروی کی، اگر آپ نے اس کے ساتھ عشق کیا اور آپ نے اس عشق میں وفا کے تمام تقاضے پورے کیے کہ محمد سے وفا تو نے، تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ اگر آپ نے وہ تمام تقاضے پورے کیے تو میں آپ کا ہو جاؤں گا. واہ، کتنا زبردست اصول ہے اور کون سی زبردست شرط میرے محبوب رب نے رکھی ہے کہ اگر آپ میرے پیغمبر کے ہو گئے، اگر آپ نے میرے پیغمبر کی تعلیمات کو گلے لگا لیا تو پھر میں آپ کا ہوں نا، تو ہم تیرے ہیں. اور پھر یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اس جہان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ مادی جہان، یہ دنیا، یہ مٹی اور پانی سے بھرا ہوا جہان، یہ کیا ہے جی؟ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی تو کوئی
اہمیت ہی نہیں ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس چیز سے تقدیر لکھی جاتی ہے وہ قلم، اور جس تختی پہ تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تختی، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تقدیر کے فیصلے اے مسلمان تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اور یہی اقبال کی خودی کا آخری درجہ ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے پس منظر میں وہ جنگ تبوک والا واقعہ ہے، لیکن بات پھر آگے بڑھے گی، بہت دور تک چلی جائے گی۔ آپ کو ہم نے تشریح کے ذریعے یہ تمام تفصیلات بتانی تھی۔ آخر میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے، اور آپ جو محنت کریں وہ بالکل تقدیر بن جائے، آپ کی پلاننگ اور آپ کا جو آگے بڑھنے کے راستے ہیں وہ بالکل 100% اس کے نتائج برآمد ہو جائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنائیں، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو نہ صرف آپ کی اس دنیا میں عزت ہوگی بلکہ آخرت میں بھی آپ کی عزت ہوگی، اور دنیا کی تمام سہولتیں، دنیا کے تمام حور و قصور، اور دنیا کی تمام عنایات اور اللہ تعالیٰ کی تمام مہربانی آپ پہ ہوں گی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت شرط ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا شرط ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔